نسلیں چلتی ہیں اسی سے سب کچھ ہوتا ہے. بالکل صحیح. باقی وہ دنیاوی معاملات ہاں ہے نا, ہاں ہاں کوئی معاہدہ ویسے ہو گیا, تیل کا ہو گیا, گیس کا ہو گیا, بالکل. اور لیکن یہ سب سے بڑا عہد ہے. ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے جو اس 91 آیت, اور اگر آپ وہ بگر پکچر میں دیکھیں تو بیسک یونٹ یہی بنتا ہے. خاندان, پھر کئی خاندان ہو گئے تو معاشرہ ہو گیا, معاشرے ہو گئے تو ریاست ہو گئی, ریاست ملک ہو گیا. تو سٹارٹ, ہاں سٹارٹ یہیں سے ہے نا. ہاں بیسک یونٹ یہیں سے ہے, یہیں سے ہے نا سٹارٹ, یہیں سے ہے. اور جو اس بیسک یونٹ کو خراب کرتا ہے ہاں شیطان کا بڑا لاڈلا ہوتا ہے. لاڈلا ہوتا ہے. ہاں ہاں کو جو کرے گا ہاں وہ سب سے آگے کا شیطان ہے. ہاں بالکل. بلکہ اس میں ہے نا وہ جو شیطان جو ہے وہ میاں بیوی میں وہ ڈالتے ہیں. ہاں یہی بتا رہے ہیں. ہاں وہ حدیث ہے, وہ کون سی صورت ہے جس میں صورت نہیں ہے, سورہ حدیث ہے, وہ حدیث ہے کہ وہ اس نے نہیں, وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے جس میں جی وہ جو جن آتے ہیں وہ جادو سکھاتے ہیں, اس طرح کی بات نہیں, سورہ بقرہ میں ہے. نہیں وہ سورہ بقرہ میں ہے, سورہ بقرہ کی شاید 102 ہے. ہاں وہ سلیمان کا سورہ بقرہ میں ہے, وہ شاید سورہ بقرہ کی 102, جہاں تک میرا خیال ہے یہ 102 میں ہے. وہ ببابیل ہاروت و ماروت دو بھیجے, ہاں 102 ہی ہے, 102 نمبر ہے سورہ بقرہ کی. اور وہ بھی آزمائش تھی, اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے اس علم کے ساتھ. تو وہ ہر ایک کو کہتے تھے کہ یہ کفر ہے, آزمائش کے لیے بھیجے, مت سے فلا تکفروا, کفر نہ کرو. اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ ہمیں ایسا بتا دو کہ میاں بیوی میں نا تفرقہ پڑ جائے. ہاں یہ ہے, یہ اسی میں ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کہ میاں بیوی کے درمیان ہاں میں ایک جھگڑا ہو جائے, تفرقہ ہاں پڑ جائے, ہاں وہ ایگزیکٹلی, ایگزیکٹلی یہی تھا. انہوں نے کہا کہ اس طرح سارے وہ معاشرے کو ہی تباہ و برباد کرو, یہ بات جو ہے نا وہاں فرمائی گئی. اچھا تو فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ, اور تم پورا کرو اللہ کے عہد کو, اذا عاہدتم, جب بھی تم عہد کرو, وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا, ولا اور نہ تنقضوا, تنقضوا نقضہ سے ہے نا, نقضہ توڑنے کو کہتے ہیں, انقض ظہرک ورفعنا. ہاں تو تنقضوا نہ تم توڑو, ایمان ہے یہ, ایمان نہیں ہے. ایمان قسم کو کہتے ہیں. ایکچولی یہ یمین کی جمع آتی ہے, ایکچولی یہ یمین رائٹ کو کہتے ہیں نا, شمال لیفٹ یمین. یہ بھی دیکھیں نا الفاظ اسی طرح بنتے ہیں. پہلے وہاں عربوں کا ہے نا سٹائل, کیونکہ فرسٹ ریسیپینٹ وہی تھے, لینگویج بھی ہوئی. تو وہ جو قسم کھانی ہوتی تھی تو دائیں ہاتھ پر مار کے ہے نا پکا کرنے کے لیے کہ یہ ہو گئی قسم, پکی بات. بس وہیں سے یہ قسم کے معنوں میں بھی آنے لگا. ایمان ہے نا جی, ایمان قسموں کو, تو کہا قسموں کو مت توڑو, ہے نا جی. اچھا یہ بھی وہ سورہ مائدہ میں ہے, اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے. اللہ نے کہا کہ اگر تو بلا ارادہ تم نے کھائی ہیں, جیسے تکیہ کلام ہوتا ہے نا, انسان کو خود ہی نہیں پتہ ہوتا. عرب میں تو بہت ہے, بات کر رہے ہیں واللہ واللہ, قسم ہے یہ ویسے عرب میں نا. تو اللہ کیسی رحیم و کریم ذات ہے, اللہ کہتا ہے چلو میں معاف کر دیتا ہوں, کیونکہ کوئی ارادتاً قسم نہیں کھا رہا. اللہ نے کہا ہے کہ میں مواخذہ نہیں کروں گا جو ارادتاً نہیں کہا, لیکن جو ارادتاً سنجیدگی سے قسم کھائیے تو یو آر باؤنڈ ٹو فلفل دیٹ قسم نا. ہاں ورنہ جو ہے نا کفارہ ہے, اس کا کفارہ ہے قسم توڑنے کا. یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اپنے خاوند کو کہا نا کہ تم 100 روپے رکھ لو تو میں تمہیں دوسری شادی کی اجازت دے دوں گی. ہاں قسم کھا لی, 100 روزے رکھے. اس نے کہا نہیں میں 100 نہیں بلکہ میں 150 رکھ رہی ہوں. اچھا اچھا چلو پھر میں اپنی قسم کی کفارہ دے دیتی ہوں. اللہ اللہ اکبر. پاک ہو گیا ہوگا مطلب ویسے کل آ جاتی ہے ٹھکانے. لیکن اتنی قربانی کے بعد بھی
اگر وہ بات بن جاتی دوسری شادی کی، چلو وہ کسی طرح وہ کہتا ہے کہ چلو مجھے اس کا وہ مل گیا ہے، لیکن ادھر اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ ایکشن ہو گیا کہ کفارہ ہی کر لیا نا۔ ہمیں مل کے اس کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے ہماری، نہیں اس کو تلاش کریں وہ بندہ کہاں پر ہے تو اس سے ہمدردی کرتے ہیں، کہاں پر ہے وہ اس کو دیکھیے گا۔ اچھا جی، تو یہ فرمایا کہ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ، اور نہ تم توڑو قسموں کو بعد توکیدہا، یہ اردو کا لفظ ہے، توکید پکا کرنا نہیں، میں تاکیدن کہنا، یہ وہی لفظ ہے، بعد توکیدہا یعنی پختہ کرنے کے بعد۔ اور کہا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ کفیلا، اور قسم بھی کھائی یعنی اللہ کو شامل کر کے، اللہ کی قسم یعنی اللہ کو جیسے ضامن بنا لیا تم نے، اللہ کو گواہ بنا لیا۔ وقد، اور بلا شبہ، جعل بنایا تم نے اللہ کو علیکم اپنے اوپر کفیلا ضامن، یعنی باقاعدہ اللہ کی قسم کھا رہے ہو تم تو اللہ کو تم ضامن بنا رہے ہو، اللہ کو شاہد گواہ بنا رہے ہو اس بات پر۔ تو کہا کہ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ یعلم جانتا ہے، ما تفعلون، تفعلون فعل سے ہے، جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ تو آیت میں یہ کہا کہ جب تم معاہدہ کرو اللہ کے نام کی اٹھائی ہوئی قسم بھی پوری کرو، اور کہا کہ قسمیں جب تم پختہ کر لو بعد توکیدہا، تو قسم کا احترام کرو، اس کو پورا کرو، کسی صورت بھی قسم کو مت توڑو جبکہ تم اللہ کو کفیلا ضامن بنا چکے ہو، اور بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے یہاں جو یہ ہے نا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، یہ بنی اسرائیل کا ایک وعدہ تھا نا، ہاں یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ تورات پر کریں گے عمل جس پر وہ آیت تھی نا، ہاں سورہ بقرہ کی 63، اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان پر بلند کر کے کہا کہ کرو گے یا نہیں، دیکھو وعدے سے وہ مکر گئے کہ بڑا مشکل ہے، احکام ہم سے نہیں ہوتا عمل، اللہ کرے اچھا۔ اللہ تعالیٰ کوئی شریعت کوئی احکام ایسے نہیں دیتا جو ہیومنلی پاسبل نہ ہو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، کچھ احکام جو ہے وہ ایثار طلب ہو سکتا ہے، وہ ہر شریعت میں ہوتے ہیں۔ آپ کبھی اگر سخت سردی میں فجر کی نماز کے لیے آپ رضائی میں سے نکلنا ہو اور پانی بھی ٹھنڈا ہو تو تھوڑی سی قربانی تو ہے نا، لیکن ایسا نہیں آپ کہہ سکتے ہو ہی نہیں سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے نہیں دکھایا، ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ وہاں پر تھا جب وہ کہا گیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہاں کہ جب تم نے وہ میثاق لیا تھا، تو یہ اس طرف بھی ہو گیا اشارہ۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ ایفائے عہد اور قسم کے بارے میں بات تھی۔ اچھا، اگلی آیت مبارکہ موضوع کے لحاظ سے کافی اہم ہے، اور اس میں ایک تمثیل بھی دی ہے ایک عورت کی جو بڑی محنت سے سوت کاٹتی ہے سارا دن لگا کر، آخر میں انکاسا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ تو یہ انہیں کہا گیا ہے اپنے کیے کرائے پر تم پانی نہ پھیرو، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ، کَالَّتِی
التی کے ساتھ کاف آ گیا نا، اس عورت کی طرح، التی مؤنث ہے نا الذی کا، نقضت اسی لیے یہ تا جزم والا آ گیا، یہ وہی ہے جو اوپر لفظ تھا نا تنقضو، نقضہ اسی سے نقضت ہو گیا، مؤنث کا صیغہ بن گیا، یعنی جس عورت نے توڑ ڈالا، غزلہا، غزل سوت کو کہتے ہیں، ہاتھ و مؤنث کی ضمیر ہے نا، اپنا سوت، من بعد قوت، اس کو پکا کرنے کے بعد، یعنی سارا دن وہ محنت کر کے وہ سوت کاٹتی رہی، اور پھر کیا کر دیا، انکاسا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو کہا تتخذون، تم بناتے ہو، ایمانکم، اپنی قسموں کو، دخلا بینکم، اپنے درمیان داخل کرتے ہو، یعنی دھوکہ دینے کا ذریعہ بنا دیتے ہو، فساد کا ذریعہ بنا دیتے ہو، یہ اس معنوں میں ہے۔ ان تکونا، کہ ہو جائے، امتن، ایک قوم، یا اربع، وہی بڑھ جانے والی، اربع یہ ربا سے ہے نا، ربا اضافے کو بڑھنے کو کہتے ہیں نا، آج کل تو عام ٹرم ہے، ربا فری نہیں ہوتا اسلامک بینکنگ میں، ربا فری یعنی انٹرسٹ فری، تو یہ لغوی معنوں میں بھی آیا ہے کہ یربی صدقات، اللہ تعالیٰ ہاں صدقات کو بڑھاتا ہے، تو بڑھانے کے معنوں میں ہے نا، تو سود بھی کیونکہ وہ اضافہ اور بڑھانے کا آتا ہے، تو ربا، تو یہ وہی لفظ ہے، اربع اس سے ہو گیا، بڑھ جانے والی، من امتن، دوسری قوم سے، انما یبلوکم اللہ، بے شک یبلو ابتلا سے ہے، آزماتا ہے تمہیں اللہ بھی اس کے ذریعے، وَلَيُبَيِّنَنَّ، اور ضرور بیان کرے گا، یہ بینات، مبین، بین واضح کرنا، کھول کر بیان کرنا، تو وَلَيُبَيِّنَنَّ، ضرور بیان کرے گا، لکم، تمہارے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون، اس میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ تو فرمایا کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا، ولا تکونوا کاللتی، جو اپنا محنت سے کاتا ہوا سوت جو ہے نا وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دیتی ہے، اور ایسا نہ کرو کہ اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں جو ہے نا وہ دخلا بینکم، فساد ڈالنے کا ذریعہ بناؤ، اور ایک گروہ دوسرے گروہ سے آگے بڑھ جائے۔ کہا یاد رکھو اللہ ان چیزوں سے تمہاری آزمائش کر رہا ہے، یبلوکم اللہ، اور وہ قیامت کے دن سب باتوں کو تم پر ظاہر کر دے گا جن کے بارے میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ دیکھیں اس آیت میں نا ایک تو یہ تمثیل کے ذریعے بات کو یعنی ارشاد فرمایا گیا ہے، کہا یہ گیا ہے کہ دیکھو ایک عرصے سے مدت سے تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے منتصر چلے آ رہے تھے، تو کہتے تھے ہماری کتابوں میں لکھا ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ تشریف لائیں گے، وہ ہمارے سپہ سالار ہوں گے، ہم ان کی قیادت میں یہ کریں گے وہ کریں گے، فتح پائیں گے، ہے نا، اللہ اکبر۔ تو یہ اس مناسبت سے انہیں ذرا دھمکایا جا رہا ہے کہ نبی آخر الزمان یعنی آنے والے ہیں، جب وہ تشریف لے آئے تو یہ کہتے تھے ہم ان کے ساتھ مل کر لوگوں پر غالب آ جائیں گے، لیکن جب وہ نبی آ گئے، ان کے اپنی کتاب میں جو بشارت تھی وہ سچ ثابت ہو گئی، اور اس کتاب پر ان کا دعویٰ تھا کہ ہم پورا ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اب جو ہے تم ان کی تکذیب کر رہے ہو، جھٹلانے کے بہانے بناتے ہو کہ جی یہ تو بنی اسماعیل میں سے آ گئے، ہمارا تو تھا بنی اسرائیل سے، پوری تاریخ ہے ہمارے ہی گروہ میں سے رسول انبیاء بنے ہیں۔ تو یہ کہا کہ اب تم یعنی اپنے منصوبے پہلے جو تھے، نظریات، ان کے تانے بانے خود اپنے ہی ہاتھوں تم اس کو تار تار کر دینے پر تل گئے ہو اب تم نا، ہاں بالکل، کلتی نقضت غزلہا، جیسے وہ
دیوانی عورت. اچھا یہ جو ہے نا کلتی نقضت غزلہا من بعد قوت، یہ کچھ روایات میں پریکٹیکلی اٹ ہیپن لائک دیٹ. مکہ میں ایک عورت تھی، وہ کچھ دیوانی تھی اور وہ بڑی محنت سے سارا دن سوت کاٹتی تھی اور شام کو اس کو ادھیڑ دیتی تھی، اور وہ کچھ مفسرین نے کہا ہے اس کو خرقہ یہ کہا جاتا تھا عورت کو نا. یہ فیمس تھی تو وہ ضرب المثل کے طور پر نا وہ بن گیا کہ یعنی اپنے کیے کرائے محنت پر خود ہی پانی پھیرنا، تو اس کے لیے اس کی مثال کوٹ کی جاتی تھی. تو یہ اس مناسبت سے سر مکی صورت ہے، اور اس پہ مدینہ کے یہودیوں کو کیسے پیش گئی؟ یہ تو مکی صورت ہے نا. ہاں سورۃ نحل. یہ امتن اربعیہ اربع امتن، یہ تو اس کو کیسے ذکر میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ پاس ہاں 400-500 میں اس میں تو ایسے نہیں، کیونکہ وہ تو جب مکی اور مدنی صورت میں بڑا واضح فرق ہے. ان کا اور مضمون ہوتا ہے، اس کا اور مضمون ہوتا ہے. اس کے سارے مضمون سے ظاہر یہی ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور مکہ میں جو کچھ حالات تھے اس کے مطابق جب مدینہ میں گئے تو اس کے مدینہ میں جو حالات تھے اس کے مطابق وہ پھر بتایا. ویسے اب سورہ بقرہ مدنی ہے. خیبر مدینہ کے پاس ہے یا مکہ کے پاس ہے؟ مدینہ سے چند درس کے پاس، مطلب 90 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر. بزنس مین تھے وہ تو ظاہر ہے گزرتے ہوتے ہیں آتے جاتے ہوں. سر یہ نہیں بنتا ہے. ہاں لیکن یہ اکثر مفسرین نے اس کا یہی لکھا ہے کہ جس طرح یہ دو قوموں کا جیسے تنازع بنا لیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہی ہیں جن کی بشارت تورات میں تھی. ہاں تو یہودیوں کا، ہاں تو تم اس کے باوجود یہ قسمیں کھا رہے ہو کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، یہ تمہاری ہٹ دھرمی ہے اور یہ تم قومی عصبیت کا مظاہرہ کر رہے ہو، یہ کہہ کر کے ان کا تعلق بنی اسماعیل سے ہے. تو اور یہ اللہ نے تمہیں بھی تو 2000 سال سے یہ دی ہوئی تھی فضیلت، اللہ عالم. تو آگے بھی دیکھیں نا یہ لفظ ہے انما یبلوکم اللہ، کہ اللہ اسی کے ذریعے اسی کے ذریعے تمہیں آزما رہا ہے. یعنی اس میں بھی تمہاری آزمائش ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم لوگ حق پرست ہو یا نسل پرست. دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں نا. ان کو بڑا یہ تھا نسل کا نا کہ ہم بخشائے ہیں، ہمارا تو گروہ ہی بڑا سپیریئر ہے، لن تمسنا النار، ہم میں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی. آج بھی یہ کہتے ہیں ہم بڑے وہ ہیں اعلیٰ. آج بھی کہتے ہیں کہ we are blessed، ہاں کہ ہمارے سارے نبی اسی خطے میں آئے ہاں اور کہیں نہیں آئے، ہاں. تو we are superior superior. یہاں تک کہتے تھے کہ ہمارے گروہ سے باہر اجمی یا جو بھی ہیں ان کا اگر حق مار لیں، کچھ زیادتی کر لیں تو ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا. یار یہ کس حد تک وہ پہنچ گئے، یعنی یہ ہے وہ کہتے نہیں ہوگا، ہمارا نہیں ہوگا. ہاں ہاں یعنی اپنے بندوں کا. یہاں پہ کوئی بہت مشہور کوئی دربار ہوتا ہے، اس کا جو گدی نشین ہو جو مرضی کرے وہ ہاں سمجھے گا کہ میں تو ان کا ہوں. ہاں بس یہ ہر طرف یہ مصیبت پھیلی ہوئی ہے. ہاں ہاں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا، یہ بغیم بینہم والی بات ہے کہ پورا اس کو تم نے جسے کہتے ہیں نا ضد ہٹ درمی اس پہ چڑھا دیا ہے. تو یہ بات کہی گئی. آپ کی کلاس کا ٹائم ہو گیا. جزاک اللہ. صدق اللہ العظیم. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما.